پہلے روز اسرائیل کی طرف سے جس طرح ایران پر حملہ کیا گیا، ایران کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے 6-7 جرنیل شہید کر دیے گئے، 5-6 ایٹمی سائنسدان بھی مارے گئے اور ایٹمی تنصیبات کو بھی تباہی کا نشانہ بنایا گیا، دیگر بھی جگہ پر دیگر کے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ ایران جواب دینے کے قابل نہیں رہا، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ ایران کی طرف سے جو وار کیا گیا، جو جواب دیا گیا، وہ ایران کو نہیں بلکہ دنیا کو، اسرائیل کو اور امریکہ کو پریشان بھی کیے ہوئے۔ ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ایران کے پاس اب رہ کیا گیا ہے، جرنیل مارے گئے، سائنسدان مارے گئے، ان کی تنصیبات تباہ ہو گئیں، حتیٰ کہ ایڈوائزر روحانی پیشوا کے وہ بھی اس معاملے میں، وہ بھی ان حملوں میں شہید ہو گئے۔ لیکن ایران کی طرف سے جس طرح سے کم بیک کیا گیا ہے، دنیا حیران رہ گئی ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے کل کیا کہا گیا، ٹرمپ نے آج اپنا بیان بدل لیا، ٹرمپ کا غرور کیسے چکنا چور ہوا، کیسے غرور کا سر نیچا ہوا۔ کل ان کی طرف سے دھمکی دی جا رہی تھی کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، ہمارے پاس جس طرح کا اسلحہ ہے اور ہم نے جس طرح کا اسلحہ اسرائیل کو دے دیا ہے، اسرائیلی استعمال کر رہا ہے، تو ایران کو سلطنت بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا، دھمکی دی گئی، وہ آپ کے سامنے میں مکمل رکھتا ہوں۔ لیکن آج ان کی طرف سے صرف 2 دن بعد ہی بیان آ گیا کہ ایران اور اسرائیل کے مابین معاہدہ کروانے کے لیے ہم تیار ہیں، معاہدہ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی طرف سے امریکہ پر حملہ کیا گیا تو امریکہ اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ظاہر ہے کوئی بھی ملک دوسرے پر حملہ کرے گا تو اس کا جواب تو دینا ہی ہوتا ہے، لیکن کل کیا کہہ رہے تھے میں آپ کے سامنے مکمل وہ ٹرمپ کا بیان رکھ دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں پہلے روز کی کارروائی بھی شامل ہے جس میں ایران پر حملہ کیا گیا تھا کہ اگر ایران نے فوری طور پر معاہدے پر عمل نہ کیا تو جس سے کبھی ایرانی سلطنت کہا جاتا تھا سب ختم ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری کردہ پیغام میں ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے ایران کو ایک کے بعد ایک موقع دیا کہ وہ معاہدہ کر لے۔ میں نے ایران کو انتہائی سخت الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جتنا بھی انہوں نے زور لگایا اور جتنا بھی قریب پہنچنے وہ اس معاملے کو طے نہ کر سکے۔ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے ایران کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ان کی توقعات، معلومات یا اندازوں سے کہیں زیادہ تباہ کن ہوگا۔ ایران کو سمجھایا گیا کہ امریکہ دنیا کا سب سے بہترین اور مہلک ترین فوجی ساز و سامان تیار کرتا ہے اور یہ سب کچھ اسرائیل کے پاس پہلے سے موجود ہے، بلکہ مزید بھی آ رہا ہے اور اسرائیل کو اسے مؤثر انداز میں استعمال کرنا بخوبی آتا ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ کچھ ایرانی سخت گیر عناصر نے بہادری دکھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، وہ سب مارے جا چکے ہیں اور حالات مزید خراب ہوں گے۔ اب تک کئی ہلاکتیں اور تباہی ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ اس قتل عام کو روکا جا سکے، کیونکہ آئندہ حملے پہلے سے بھی زیادہ سنگین ہوں گے۔ ٹرمپ نے زور دیا کہ ایران کو فوری طور پر معاہدہ کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ کچھ باقی نہ بچے اور اس چیز کو بچایا جا سکے جسے کبھی ایرانی سلطنت کہا جاتا تھا۔ واضح ہے کہ اسرائیل نے جمعے کے روز ایران پر فضائی حملوں کی ایک بڑی کارروائی کی، جس میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جن میں جوہری اور عسکری مقامات بھی شامل تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ حملے میں ایران کے شہر نتنز میں واقع جوہری تنصیب کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان حملوں میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 5 شہری شہید جبکہ کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ اس نے ایران کی جوہری تنصیبات، بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور اہم عسکری کمانڈز کو نشانہ بنایا اور ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے ایک طویل آپریشن کا آغاز ہے۔
بعد ازاں ایرانی میڈیا اور عینی شاہدین کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جن میں نتنز میں واقع مرکزی یورینیم افزودگی کی تنصیب بھی شامل ہے۔ اسرائیل نے ممکنہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے پیش نظر ہنگامی حالت نافذ کر دی تھی۔ یہاں ہم نے یہ بتانے کی آپ کو کوشش کی ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے کیسا رویہ تھا پہلے روز جب اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا۔ ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے کہ صفحہ ہستی سے ایران کو مٹا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد کا بیان ذرا ملاحظہ کیجیے کہ اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا تو انہیں یقین تھا کہ ایران کی طرف سے جوابی حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ ایران بھی ان پر اسی طرح سے حملہ کر دے گا۔ ایران کی طرف سے حملہ تو اسرائیل پر کیا گیا ہے، لیکن جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے وار کیا گیا تھا کا ایران کی طرف سے جواب بہرحال نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کی قیادت، فوجی قیادت اور ان کے سائنسدان جس طرح سے شہید کر دیے گئے، مزید 3 کو بھی اس کے بعد کل شہید کیا گیا ہے، ان کی تعداد نہ ہو گئی ہے، اور 2 جرنیل بھی مزید ایران کی طرف اور 2 جرنیل بھی مزید اسرائیل کی طرف سے ایرانی مارے گئے ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا، اس طرح تو ایران نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے 5 جرنیل مارے گئے تو ان کے بھی اسی طرح سے جرنیل مارے جاتے، ان کے بھی سائنسدان مارے جاتے، لیکن انٹیلیجنس ایران کی مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ہے۔ وہاں پہ جتنی انفارمیشن دی جا سکتی تھی وہ دی گئی، اور اسرائیل نے ٹو دا پوائنٹ حملے کر کے لوگوں کو مارا، شہید کیا۔ تو ایران کی تو انٹیلیجنس مکمل طور پر فیل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، کیا اسرائیل کی انٹیلیجنس بالکل مکمل کامیابی سے کام کر رہی ہے؟ نہیں، ان کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، ان کی مکمل طور پر فلاپ ہوئی ہے، تو اسرائیل کی صلاحیت انٹیلیجنس کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے آگے ان کی اہلیت صلاحیت نہیں تھی۔ جہاں تک انہوں نے انٹیلیجنس کو استعمال کیا، بہت اچھے طریقے سے، زبردست طریقے سے استعمال کیا، لیکن اس کے آگے ان کی انٹیلیجنس جواب دے چکی ہے۔ کیسے انہوں نے استعمال کیا کہ ایک جگہ کا ان کی انٹیلیجنس کو پتہ چلا اور پھر وہاں پہ حملے کیے گئے، کہ ان کی صلاحیت انٹیلیجنس کی ختم وہ کیسے ختم ہو گئی ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ایران اس طرح کا جواب دے دے گا۔ تو باقی چلتے چلتے یہ بھی بات کر لیں کہ پاکستان نے انڈیا کے ایک جرنیل کا، ان کے آرمی چیف کو، جن دنوں میں بھارت اور پاکستان کے مابین وہ پرانی ٹینشن چل رہی تھی، جب پہلا واقعہ ہوا تھا تو بھارت کی طرف سے پاکستان کو بار بار دھمکی دی جا رہی تھی، بار بار پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی باتیں ہو رہی تھیں، تو اس موقع پر پاکستان اور بھارت کے مابین حالات بڑے کشیدہ تھے۔ تو ایک موقع پر ان کا آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے میزائلوں کی، راکٹوں کی، یا جو بھی سمجھ لیں، اس کی رینج میں آ گیا تھا، لیکن پاکستان کی طرف سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ان کے ادھر بھی فائرنگ کی گئی، ادھر بھی فائرنگ کی گئی، لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ صرف یہ باور کروانا تھا فائرنگ کر کے کہ ہمارا ٹارگٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس ہے۔ اگر پاکستان ان کے آرمی چیف کو کوئی نقصان پہنچاتا، مار دیتا، تو ان کا بھی جواب ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ پاکستان طاقتور ہے تو بھارت بھی کچھ کمزور نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے حملے کیے جاتے ہیں، جوابی حملے کیے جاتے ہیں۔ سوچ لیا جاتا ہے کہ ہم اس حد تک جائیں گے تو دشمن بھی اس حد تک جا سکتا ہے۔ اسرائیل کو یقین تھا کہ ایران پر ہم اس طرح سے کر دیں گے، ان کی فوجی قیادت کو، ان کے سائنسدانوں کی لیڈرشپ کو ہلاک کر دیں گے، تو وہاں سے ریٹیلیشن اس طرح کی نہیں ہوگی۔ لیکن جتنی بھی اسرائیل کی انٹیلیجنس کی صلاحیت تھی وہ ساری کی ساری استعمال ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے پاس صلاحیت نہیں بچی۔ یہ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بھی تھا کہ ہمیں ایک ٹارگٹ کا پتہ ہے، کہ وہاں اسرائیل کو یہ بھی زوم تھا کہ ان کو ایک ٹارگٹ کا پتہ ہے کہ ایٹمی ترسیبات کہاں پہ ہیں، دفاعی ترسیبات کہاں پہ ہیں، کہاں پہ راکٹ ہیں، کہاں پہ میزائل ہیں، کہاں پہ جہاز ہیں، کہاں پہ کس طرح کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، کہاں پہ فوج اپلائی ہے۔ تو ان کی انٹیلیجنس مکمل طور پر فیل ہوئی ہے، اسرائیل کی بھی، کیونکہ بیلسٹک میزائل جس طرح سے ایران کی طرف سے اسرائیل پر فائر کیے جا رہے ہیں، اس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
ایران کی طرف سے اسرائیل پر ایک تو ڈرون گرائے گا اور اس کے بعد ایک میزائل پہ بیلسٹک میزائل بھی مارا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان نے تحقیق کی ہے جس سے ہم نے تھوڑا سا استفادہ کیا ہے کہ ہر اسلحے کا آپ کے پاس کوئی توڑ ہوتا ہے، کوئی ڈھال ہوتی ہے، لیکن آج تک جس طرح کے یہ بیلسٹک میزائل ہیں ان کا دنیا میں کہیں بھی کوئی توڑ نہیں ہے۔ ڈوم سسٹم یا اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم وہ ان کی سپیڈ کی وجہ سے سپر سونک ان کی سپیڈ ہے، اس سے بھی ہائی ان کی سپیڈ ہے، 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ میزائل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ 6000 کلومیٹر اس کی سپیڈ ہو تو کسی کو کیا اس نے نظر آنا ہے۔ تو اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، کوئی اس کی ڈھال نہیں ہے، کوئی اس کا تدارک نہیں ہے، اس کو نہیں گرایا جا سکتا کسی بھی صورت میں، اور وہ جس ٹارگٹ پر بھیجا جاتا ہے وہیں پہ جا کے آپ اس کا اندازہ یوں کر لیجیے یا اس کو یوں لے لیجیے کہ گولی چل رہی ہے تو گولی کی کیا کوئی آپ کے ساتھ گولی کی کیا کوئی آپ کے پاس ریمیڈی ہے، کوئی آپ کے پاس اس کا تدارک ہے؟ گولی آ رہی ہے، فائرنگ آ رہی ہے تو اس نے ٹارگٹ کرنا ہی ہے۔ بندہ محفوظ ہو سکتا ہے تو اس سے ایک طرف ہو جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنی تنصیبات کو کیسے بیلسٹک میزائل سے دور لے جائیں گے؟ اور ان کی سپیڈ، ان کی تباہی جس طرح سے ہو گئی ہے، اسرائیل کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اسرائیل کو اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایران کے پاس کتنے زیادہ بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ایران نے پابندیوں کے دوران ایک ہی کام کیا، اپنے میزائل پروگرام پر، ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایٹمی پروگرام پر بھی کام کیا۔ تو اسرائیل کو، امریکہ کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی کہ بیلسٹک میزائل ایران کے پاس موجود ہیں اور کتنی تعداد میں موجود ہیں۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ زمین سے آدھا کلومیٹر نیچے 500 میٹر پر یہ میزائل محفوظ کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایک جگہ پہ آ کے رک گئی، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اب بھی پتہ نہیں ہے دنیا کو کہ ایران کے پاس کتنے زیادہ بیلسٹک میزائل ہیں، اور وہ جو نشانہ لے رہے ہیں اسرائیل کی تباہی کر رہے ہیں۔ کل تک امریکہ کہہ رہا تھا کہ صفحہ ہستی سے ایران کو مٹا دیں گے، آج ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم معاہدہ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران کے پاس کتنی زیادہ طاقت ہو سکتی ہے، ایران کس طرح سے اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر واقعی امریکہ کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے، تو کیا پھر ایران کو کمپرومائز کر لینا چاہیے؟ نہیں خیال کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل موجود ہوتے ہوئے اتنی تعداد میں کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز کرے گا یا امریکہ کی باتوں میں آ جائے گا۔ یہ زوم تھا کہ ہم نے ایران کا ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، لیکن یہ سارا ان کا زوم ہی رہا، یہ ساری ان کی غلط فہمی ہی رہی۔ ان کا ڈیفنس سسٹم پہلے کی طرح پھر کام کرنا شروع ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک حصہ ضرور ناکارہ کر دیا گیا ہو، لیکن باقی ان کا ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر فعال ہو چکا ہے۔ تو ایک فرانسیسی تجزیہ کار ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان کی طرف سے جب ایران کا ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا تو پاکستان کی طرف سے اپنا ڈیفنس سسٹم ان کو دیا گیا ہے۔ گویا یہ ڈیفنس سسٹم نہ ہوا، ایک موبائل فون ہو گیا، ایک ٹی وی سکرین ہو گئی جو پاکستان نے ایران کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے اپنے سسٹم کو پھر سے دوبارہ سے فعال کر لیا۔ بالکل یہ غلط چیز ہے، بالکل یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بھی ایران کی اس طرح سے مدد کی گئی ہے۔ جس طرح کی ہماری رجیم ہے، یہ تو لاسٹک والی کچھی پہنے ہوئے امریکہ کے سامنے گھوم رہی ہے۔ پھر اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ ہو رہا تھا تو ہماری رجیم، ہمارے حکمران تو دبئی میں متحدہ عرب امارات میں بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ کو نہ جانے کیا کیا مشورے دے رہے تھے۔ تو ان سے امید نہیں کی جا سکتی کہ اپنا ڈیفنس سسٹم ہی نہیں بلکہ کچھ بھی ایران کی مدد کے لیے دے دیں، کیونکہ یہ کسی کا ہی مقابلہ کر سکتے ہیں، بھارت کا کر سکتے ہیں، افغانستان کا کر سکتے ہیں، لیکن امریکہ کا مقابلہ یہ رجیم ان کے کندھوں پر سوار ہو کر آنے والی کسی طور بھی نہیں کر سکتی۔ ہم جیسے مسلمانوں میں کل تک بڑی مایوسی پائی جا رہی تھی کہ دیکھیں ایران کا اسرائیل کی طرف سے کیا حال کر دیا گیا، برا حال کر دیا گیا، اور ایران مکمل شکست ہے، 2-4 ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ حوصلہ ہوا ہے مسلمانوں کو کہ ایران کی طرف سے باقاعدہ بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اس موضوع پر مزید بھی بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔